اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو سے لے کر آنے والی چند ویڈیوز میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے مشرق وسطیٰ میں ہونے والے ایک بڑے تنازع کے بارے میں بتائیں گے، یعنی کہ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع۔ لیکن آج ہم آپ کو اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ آخر غزہ جو مشہور ہے، آپ جس بھی ٹی وی چینل کو لگائیں گے وہاں پہ آپ کو غزہ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آیا یہ غزہ ہے کیا، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت اور بربریت کے اقدامات دنیا بھر کی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ مغرب کے تمام ممالک ایک طرف تو مشرق وسطیٰ میں قیام امن کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف در پردہ کھلے عام اسرائیل کی حمایت کا اعلان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اقوام متحدہ بھی دوہرے معیار کے مطابق قراردادیں پاس کر رہی ہے، لیکن عملاً بڑی طاقتوں کا قلب بنی ہوئی ہے۔ غزہ کے علاقے میں سینکڑوں فلسطینی شہید اور ہزارہ زخمی ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ عالمی اسلام کی قیادت اپنے تمام تر وسائل کے باوجود مغربی استعمار، امریکی جارحیت اور اسرائیلی بربریت کو روکنے کے لیے کوئی عملی اقدام اٹھا نہ سکی۔ اسلامی سربراہی کانفرنس تنظیم OIC بھی ایک غیر فعال ادارہ بن چکی، جس کا اصل مقصد ہی فلسطین و کشمیر کا حل نکالنا تھا۔ یہ وہ صورتحال ہے اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور لکھا جا رہا ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ تاریخی حقائق بتائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں وہ تاریخی حقائق ہیں کیا۔ غزہ کا قدیم اور تاریخی شہر اسرائیل اور مصر کی سرحد یعنی کہ بحر روم کے تنگ ساحلی علاقے کی پٹی پر واقع ہے، جس کو غزہ کی پٹی کہا جاتا ہے۔ زمانہ قدیم سے غزہ شمالی افریقہ، عرب ممالک اور یورپ کے درمیان اہم تجارتی راستہ رہا ہے۔ غزہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مضبوط، یعنی کہ انگلش میں جسے اسٹرانگ کہتے ہیں۔ قدیم مصری زمانے میں غزہ کو انعامات کا شہر کہا جاتا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کی قبر مبارک بھی غزہ میں ہے۔ اسی نسبت سے غزہ کو غزہ شہر یعنی کہ غزہ ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر کے زمانے میں غزہ کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا گیا۔ اموی اور عباس دور میں بھی غزہ کو اسلامی سلطنت میں اہم انتظامی حیثیت حاصل رہی۔ اسکندر اعظم نے بھی 5 سال تک غزہ کو اپنے قبضے میں رکھا۔ غزہ کا شہر 2 حصوں میں تقسیم ہے اور اس کی آبادی تقریباً 12 سے 20 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ ایک حصے کو عیسائی کوارٹر کہا جاتا ہے، یہاں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے، اور دوسرے حصے کو مسلم کوارٹر کہا جاتا ہے، یہاں مسلم اکثریت زیادہ ہے۔ غزہ شہر میں 7 تاریخی دروازے ہیں جن کے نام باب القسان، باب درام، باب بہار، باب برناس، باب بلدیہ اور باب حلیل اور باب المنتحار ہیں۔ فقہ شافعی کے بانی حضرت محمد ابن ادریس الشافعی غزہ میں ہی پیدا ہوئے۔ حضرت عمر کے دور میں غزہ میں ایک عظیم الشان مسجد تعمیر ہوئی جس مسجد کو عمر کا نام دیا گیا، یعنی کہ مسجد عمر۔ صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں نے فاطمی حکمرانوں سے غزہ کا کنٹرول حاصل کیا۔ عیسائیوں نے اس عظیم مسجد کو چرچ بنا دیا۔ 1191 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو عبرتناک شکست دے کر غزہ کو فتح کر لیا۔ غزہ شہر کئی جنگوں کی وجہ سے بار بار تباہ و برباد ہوتا رہا، یہاں کئی ہولناک زلزلے بھی آتے رہے۔ 1224 میں غزہ شہر زلزلے سے مکمل طور پر تباہ ہوا اور پھر نئے سرے سے آباد کیا گیا۔ اس زلزلے کے 5 سال بعد ہلاکو خان نے اسے تاراج کیا، بعد میں یہ شہر دوبارہ آباد ہوا۔
1903 और 1914 में भी यहाँ होलनाक ज़लज़ला आया। 1917 में पहली जंग अज़ीम के दौरान उस्मानी तुर्कों ने गज़ा पर कब्ज़ा कर लिया। जंग अज़ीम नाइम के बाद लीग ऑफ नेशन, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा मार्ज़ वजूद में आई थी, ने गज़ा को बरतानवी हाकमियत में दे दिया। 1948 तक ये इलाका बरतानवी अमलदारी में रहा। 1949 में गज़ा को मिस्र की हुक्मरानी में दे दिया गया। 1967 में इसराइल ने गज़ा पर कब्ज़ा कर लिया। 1989 में इसराइल और मिस्र के दरमियान एक माहिदे के तहत इस इलाके की महदूद खुद मुख्तार हैसियत को तस्लीम कर दिया गया। सितंबर 1993 में मुसालवा माहिदे के तहत जो इसराइल और PLO के दरमियान हुआ, उसे फ़लस्तीन का हिस्सा बना दिया गया। यासिर अरफ़ात मरहूम ने गज़ा को अपना सूबाई दारुल हुकूमत करार दिया। यहाँ हमास ने 2006 के इंतख़ाबात में हैरान कामयाबी हासिल की थी। नाज़रीन और सामीन, हम आपको कल की वीडियो में इंशाअल्लाह इसराइल के बारे में बताएंगे कि इसराइल यानी कि यहूदी क्यों चाहते हैं, यहूदी इस शहर को बार बार क्यों चाह रहे हैं, वो यहाँ पर कब्ज़ा हासिल करके क्या मकासद हासिल करना चाह रहे हैं। और फिर हम आने वाली तमाम पूरी सीरीज़ में आपको गज़ा के बारे में बताएंगे, गज़ा में क्या क्या होता रहा, इसराइल किस वजह से इसके ऊपर काबिज़ कब होता रहा और कब मुसलमानों की हकमियत में ये आता रहा, और हमास क्या है और अमेरिका के इसके साथ क्या मरासम हैं, और दज्जाल की इसके साथ क्या ताल्लुकदारी है। नहर तिबरिया के बारे में हम आपको इस आने वाली सीरीज़ में बताएंगे। लेकिन आज तक की इस वीडियो में हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। हमारी आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।